میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہم پچھلے 3 جو ہماری سیریز تھیں سی ایس ایس کے حوالے سے، اس میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سی ایس ایس کیا ہے، ہمیں سی ایس ایس کو کیوں سلیکٹ کرنا چاہیے، پھر ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے کافی یوزفل جو ہے وہ گفتگو کی، اور پھر ہم نے کچھ جو ہے سبجیکٹس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی تھی۔ آج اسی سلسلے کا ہم چوتھا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ٹاپر بنا سکتی ہیں اور ٹاپ پوزیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں، چونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا دل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹاپ لیول پہ رہے اور سب سے زیادہ پرومیننٹ ہو۔ تو بہت سارے جو ہیں ہمارے پاس کویسچن جو موصول ہوئے ہمیں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ایسی کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ان کو کرنے چاہیے، وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو ان کی شخصیت میں ہوں جس کے ساتھ وہ ٹاپ لیول پہ آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد جو کہ ڈی آئی جی پنجاب پولیس ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں کچھ رائے دیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ میڈم؟ خیریت سے؟ جی ٹھیک، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو فار برنگنگ می آن لائن اینڈ تھینک یو فار برنگنگ می ٹو یور پروگرام۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ سی ایس ایس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ٹاپ پوزیشن اسکور کرے۔ تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز ڈو آسک می، آئی وڈ بی ریسپونڈنگ ٹو دیم۔ جی، اس میں سب سے پہلے جو پہلا کوشچن آپ یہ بتائیں کہ سی ایس ایس ان اٹ سیلف، اس کو پاس کرنا ہی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایزیلی پاس آؤٹ ہی نہیں کر سکیں گے، بڑا ایک فیئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر۔ تو کچھ ایسی ٹپس آپ ان کو دینا چاہیں گے؟ ہم ٹاپ لیول کی طرف تو تب جائیں گے نا جب ہم سی ایس ایس پاس کر جاتے ہیں، تو انیشیل میں جو ہے میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا انہیں کرنا چاہیے کہ وہ سی ایس ایس پاس کر لیں؟ میڈم، اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی بچے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی بچے نے پہلے میٹریکولیشن میں، پھر انٹرمیڈیٹ میں جو بھی اس نے ایگزام دیا، اور پھر اس کا گریجویشن جو ہے دیٹ واز ان گڈ مارکس، وہ بچہ ہیلدی ہیبٹس والا تھا، اچھا پڑھائی کرنے والا تھا، ون وے اور دی ادر، یعنی اس کے لیے پڑھائی مین امپورٹنٹ چیز تھی اس کی زندگی میں، تو وہ بچہ آئندہ بھی پڑھتا ہے، بہتر پڑھتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بچے پہلے سیریس نہیں تھے اور تھوڑا لاؤبالی تھے، وہ پڑھ رہے تھے اور وہ پھر سی ایس ایس نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ ساؤنڈ فاؤنڈیشن از دا کور۔ اگر آپ سمجھیں کوئی ایک چیز مین امپورٹنٹ تھنگ ہے تو دیٹ از اے ساؤنڈ فاؤنڈیشن۔ آپ کی انیشیل آپ نے جو پڑھا ہوتا ہے، جو آپ نے فار ایگزامپل آپ نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے پاکستان افیئرس پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی اس فاؤنڈیشن پہ بلڈ کرتے ہیں آگے۔ اسی طرح سے جو ایک اور امپورٹنٹ ایک لطیفہ ہی ہے، بڑا مشہور ہے کہ جی سی ایس ایس تو میں کر لیتا اگر کبھی میری بی اے کی انگلش پاس ہو جاتی تو بات یہ ہے کہ ہاں آنیسٹلی بات یہ ہے کہ سی ایس ایس کے لیے چونکہ آپ کے 11 پیپر کم از کم انگلش میں ہیں، اور بعض لوگ 12 کے 12 انگلش میں دیتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز بھی انگلش میں دیتے ہیں، تو انگلش ہماری لینگویج نہیں ہے، دس از ناٹ آور مدر ٹنگ، تو ہمیں انگلش کے اوپر اسپیسیفک ہماری اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، یعنی ہمارے پاس اچھی فاؤنڈیشن کا ہونا ضروری ہے۔ ایسینشل کی بات نہیں ہوتی لیکن ضروری ہے ہمیں، لیکن نہیں تو بعد میں بتانی پڑتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انگلش ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، اٹس اے فارن لینگویج، سو وی ہیو ٹو لرن اٹ، وی ہیو ٹو پریکٹس اٹ۔ ہمیں بار بار اس کے مطابق چلنا پڑے گا، ہمیں سیکھنی پڑے گی، اور جب ہم سیکھیں گے اس کو تو ہم ڈیفینیٹلی بہت بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تھرڈ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے تو آپ کو جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے دیٹ از یور سلیبس آپ کے پاس ہو، اچھی طرح سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ اس سے باہر نہیں جا رہے جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ریلیونٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سی ایس ایس کا جو سلیبس ہے اس میں بہت سی کتابیں دی ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا پچھلے پروگرام میں، تو وہ ساری کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں، لیکن آپ اتنی کتابیں کم از کم 2 کتابیں ضرور پڑھیں ہر سبجیکٹ میں، جو کم از کم 80% پلس جو ہے آپ کا کورس کور کرتی ہوں، اور پھر باقی آپ کی ریسرچ ہے یا کہیں اور سے آرٹیکل مل جائے تو وہاں سے لے کے وہ اس بکس کے ساتھ لگا لیں۔ تو آپ کے پاس 2 سے زائد بکس پر 100 مارکس نہیں ہونی چاہیے، بیکاز پھر وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ نہ تو ریویژن ہو پاتا ہے نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔
تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو بیسیکلی خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک چیز میں اور کہہ دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بیسک سلیبس پاس لے آتے ہیں تو پھر آپ کو ریڈنگ کا طریقہ آنا چاہیے. اس کے اوپر ہم کوئی لیکچر ویسے بعد میں بھی رکھ لیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک اچھی ریڈنگ میتھڈالوجی کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایک اچھا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ بہرحال آپ کو ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھ کے یہ سمجھ کے کہ یہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ امتحان ہے میرے لیے، اس کے لیے اتنی ہی تیاری کرنی چاہیے جتنی کرنے کا حق ہے. فار ایگزامپل جب کوئی بچہ انجینئرنگ میں جاتا ہے، میڈیکل میں جاتا ہے، تو وہ اپنا دن رات ایک کرتا ہے. ایون NCA کے بچے دن رات ایک کرتے ہیں. تو CSS کے بچے کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ بے شک میں کسی ریگولر کالج میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ٹائم میں اتنا ہی دوں گا جتنا ٹائم دینے کا حق ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک بار جنرل سے کوشچن ہے کہ اس میں لڑکے زیادہ ٹاپ کرتے ہیں یا لڑکیاں زیادہ جو ہے وہ ٹاپ کرتی ہیں؟ دیکھیں اوور دا ایئرس تو بیسیکلی زیادہ تعداد بچوں کی ہے، لڑکوں کی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ لڑکے ہی اپیئر ہوتے رہے ہیں. اب بچیاں بھی آگے آ رہی ہیں، انہوں نے بھی عصمت طاہرہ نے بھی کیا تھا، ابھی ڈاکٹر انم کے انٹرویو کے مارکس بہت اچھے تھے، وہ ٹاپ کر رہی تھی. تو اس طرح سے اب بچیاں آگے آ رہی ہیں. وی آر سینگ بوائز اینڈ گرلس فائٹنگ فار دا فرسٹ پوزیشن اینڈ وائنگ ایچ ادر. کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دے شوڈ کم آن ٹاپ. تو بچیاں بہرحال ابھی دے آر لیگنگ بیہائنڈ بیکاز دے آر کم بچیاں اپیئر ہوتی ہیں. اگر برابر میں اپیئر ہوں تو آئی ایم شیور بچیاں زیادہ نمبر لے جائیں گی جیسے باقی ڈسپلنس میں لے کے جا رہی ہیں. مینز یہ کہ وہ اپیئر کم ہوتی ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ ایز کمپیئر ٹو بوائز جو ہے وہ کم ہوتی ہے. جی وہ تعداد کم ہے. صحیح. اچھا اس میں پھر بڑا ہی اکثر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک امپورٹنٹ ہوتا ہے یا انٹیلیجنس. یعنی کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ محنت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ سکسیس گین کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان میں ہارڈ ورک نہیں وہ ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان دونوں کوالٹیز میں سے کون سی ہوں تو پھر وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے CSS میں؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایک بلینڈ ہے. دس از اے بلینڈ آف کوالٹیز. اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں اور آپ اسمارٹ ورک نہیں کرتے، انٹیلیجنٹ ہونا تو ڈیفینیٹلی جو بچہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس نے BA کیا ہوتا ہے، انٹیلیجنس اس کس لیول کی ہوتی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو ایکسکیوز می، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے پہلے ہی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سپر انٹیلیجنٹ بچہ ہے، بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ ہے، تو کیا وہ بغیر پڑھے یا کم پڑھ کے بہت اچھے مارکس لے لے گا؟ تو چانسز یہ ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ CSS ایک پورا ایک یو سی لائک اٹس اے گرائنڈنگ مشین جس کے اندر سے آپ کو پوری گریڈنگ ہوتی ہے آپ کی، اور اس میں سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو. اور آپ کو پروبیبلی اگر میں کہوں کہ کوئی سیف اندازہ کہوں تو منیمم آپ کے پاس 8 ماہ سے لے کے 1 سال کا پیریڈ ہونا چاہیے اگر آپ کو بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے پہلے سے. یعنی پھر 1 ایئر اسٹڈی کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ. میرا خیال ہے اتنی ہونی چاہیے. تو پھر بات یہ بنی کہ اسمارٹ ورک امپورٹنٹ ہے. دا آنسر از یس. انڈسٹری اسٹوڈنٹ چاہیے جو پڑھتا رہے، جواب ہے یس. لیکن ہمارے ہاں ایک ایشو ہے. ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، یہ نہیں پڑھایا جاتا پڑھتے کیسے ہیں. ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں کہا جاتا ہے بچے پڑھو، بالکل نہیں بتایا جاتا کیسے پڑھتے ہیں. کہا جاتا ہے بچے یاد کر کے آؤ، اور بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یاد کرنے کی بھی کوئی ٹیکنیک ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح بچے سے جیسے اکثر نوٹ بکس پہ بات کر رہی ہوں، نوٹ بکس پہ لکھا ہوتا ہے کہ لکھائی درست کریں، اور یہ ہرگز نہیں بتایا جاتا کہ ان کو لکھ کے نہیں دیا جاتا کہ اس طرح اپنی لکھائی درست کریں. یعنی کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جاتی ہے بچوں کو. ایگزیکٹلی میں تیسری بات یہی کہنے والا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اچھا لکھ کے لائیں، اور اچھا لکھنے کا نہ تو طریقہ بتایا جاتا ہے، نہ کوئی گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اور بچے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آن ہز اون یا آن ہر اون کوشش کر کے اپنی ہینڈ رائٹنگ درست کر لے گا. تو یہ تمام چیزیں سکھانے والی ہیں. تو یہ چیزیں اگر سکھائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ود پراپر گائیڈنس اینڈ ود پراپر اسٹڈی، آئی تھنک CSS از ناٹ این امپاسبل ایگزام. بہت سے لوگوں نے دیا ہے، میں بھی دے چکا ہوں، باقی بھی لوگ دے چکے ہیں، اور ہم سب لوگ میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے ہیں. یعنی CSS ایک ایسا ایگزام ہے جس کے اوپر یہ بوسٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان چوٹی کے امتحانات میں سے ہے جس کے اندر میرٹ کو ابھی بھی ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے اور میرٹ کی کیئر کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے.
ایک اس میں ہوتا ہے کہ سٹنگ کیپیسٹی میٹر کرتی ہے، مینس کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 1 ایئر کی اسٹڈی ہونی چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کتنے گھنٹے دن میں اس کو ٹائم دینا چاہیے، اس کی سٹنگ کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کی؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ اگر آپ سارا دن بیٹھے رہیں اور سارا دن آپ پڑھنے کے بعد جب شام کو آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، آپ واپس کچھ لے کے نہیں جاتے. آئی مین ٹو سے کہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی چیز اسٹور نہیں ہوتی، انفارمیشن از ناٹ اسٹورڈ ان یور برین، یور میمورائزیشن از فالٹی اور یور میمورائزنگ ٹیکنیکس آر فالٹی، تو پورے دن پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہوگا. بعض بچے بوسٹ کرتے ہیں جی میں 18 گھنٹے پڑھتا ہوں، بعض بوسٹ کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے جب آپ ایکچولی پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، کتاب کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ براؤن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو مین ٹاپک پہ آنے کے لیے. تو جو ٹائم آپ انفیکٹ پڑھائی کو دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو میں کہتا ہوں 6 آورس از اے ویری گڈ ٹائم. 6 آورس کون سا ٹائم جس کو ہم کوالٹی ٹائم کہیں گے؟ ایسا ٹائم جو آپ نے واقعی پڑھائی کو دیا ہے. اچھا، اس ٹائم کو استعمال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ جو لیکچر کریں گے ہم اس میں پڑھنے کے جب طریقے بیان کریں گے، اور اب جب ہم بتائیں گے کہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں پڑھنے کی یا میمورائز کرنے کی، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ 6 گھنٹے تو کم از کم ہونا چاہیے. دیٹ از مائی پرسنل اوپینین. اٹ مے ویری فرام پرسن ٹو پرسن، لیکن میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر میں کوئی ٹائم بتاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹا منیمم آپ نے 6 آورس ایسا پڑھنا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ واقعی اس وقت پڑھ رہے تھے اور آپ کسی براؤن اسٹڈی میں انوالو نہیں تھے، آپ کچھ کوئی اور کام نہیں کر رہے تھے، آپ کا دھیان کہیں اور بھٹکا ہوا نہیں تھا، آپ ایکچولی پڑھ رہے تھے. تو آئی تھنک 6 آورس پر ڈے از نیسسری فار ایٹ لیسٹ 6 days a week. اور دوسری بات میں جو کہتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ فلیکسی ٹائمز کے ساتھ پڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح آپ نے اگر 6 بجے اٹھ کے پڑھنا شروع کیا ہے تو اگلے دن 6 بجے نہ اٹھے تو کوئی قیامت آ جائے گی. اگر آپ کا کوئی ایشو ہے، زندگی ہے، ہماری زندگی کے ساتھ بہت سے ایشوز چلتے ہیں، ہمیں بہت سی ایمرجنسیز پیش آ جاتی ہیں، ہمارے بہت سے کام آ جاتے ہیں، اور زندگی کے ساتھ انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، ماں باپ کے کام آ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو کوئی ایشو آ جاتا ہے. تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اپنا فلیکسی ٹائم ٹیبل اس طرح سے بنائیں کہ آپ کے ایٹ لیسٹ 36 آورز ہوں ایک ویک میں. تو جب آپ 36 آورز اے ویک پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتوار کا دن بھی استعمال کرنا پڑ جائے، اور ڈیلی اگر آپ کوشش کریں تو یو کین اچیو دس ٹارگیٹ. یہ اچیویبل بھی ہے، اور ایون یہ بعض بچوں کی جابس کے ساتھ بھی اچیویبل ہے. تو دیٹ از وائی آئی ایم اسٹریسنگ اٹ. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے ہم پہلے بھی پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ انگلش جو ہے نا وہ چونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے، سیکنڈ لینگویج ہے، تو اس کو ہمیں پرابلم کریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو کیا جو اسٹوڈنٹس ٹاپ لیول پہ آتے ہیں، جو پرومیننٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے کتنا یہ ہیلپ فل ہوتی ہے کہ اگر ان کی انگلش اچھی ہو، یا اگر بس نہ بھی ہو تو تب بھی جو ایک اسٹوڈنٹ ٹاپ لیول پہ آ سکتا ہے CSS میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کیسی انگلش چاہیے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. CSS کے لیے ہمیں وہ لٹریری انگلش نہیں چاہیے جو شیکسپیرین اسٹائل تھا یا جو اس وقت ٹاپ کے رائٹرز لکھ رہے ہیں. وی ڈو ناٹ نیڈ دیٹ انگلش. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، میری عرض یہ ہے کہ آپ نے 8ویں کلاس میں جو گرامر پڑھی تھی، 8th کلاس میں آپ نے 12 ٹینسز پڑھے تھے. اگر کسی کو 12 ٹینسز آتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ آتا ہے اور ایکٹیو پیسو آتا ہے، یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نارملی 90% سے زیادہ انگلش میں مدد دیتی ہیں. جو آپ کا CSS کی انگلش ہے اس میں 90% یہی ہے. اور 90% کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایزی انداز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایزی ورڈز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو، اینڈ دیٹ از وٹ از ریکوائرڈ آف یو. دوسری بات یہ ہے کہ CSS کے ساتھ کچھ چیزیں اور اٹیچ ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ورڈ پاور کیسی ہے آپ کو اچھے الفاظ کتنے آتے ہیں، آپ کی ایڈیومیٹک فریزز کتنی اچھی ہیں، آپ کو فریزل وربز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، آپ کی ٹرانسلیشن کس طرح کی ہے. تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے انگلش کے پیپر میں، اب 200 مارکس کا پیپر ہے آپ کا، تو 200 مارکس کے پیپر میں آپ کا 100 مارکس کا جو ہے وہ آپ کا پریسی کمپوزیشن ہے، اور 100 مارکس کی جو ہے وہ آپ کی ایسے کے مارکنگ ہوتی ہے. تو اگر یہ آپ دونوں چیزیں کرنا چاہتے ہیں اچھے مارکس کے ساتھ، تو ایک اچھی گرامر آپ کو پڑھنا پڑے گی، آپ کو ٹرانسلیشن سیکھنا پڑے گی، اور آپ کو
اپنی بات اچھے پیرائے میں بیان کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آنا چاہیے. سو دیٹ از وٹ از نیڈیڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا BA کا اسٹوڈنٹ وہ یہ تمام چیزیں آلموسٹ پہلے سے جانتا ہے. گرامر اس نے پہلے پڑھی ہوتی ہے, وکیبلری اس کی اچھی ہوتی ہے الحمدللہ, ٹرانسلیشن اس کو آتی ہے, اور یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو نارملی میں کہتا ہوں. اچھا, اگر کوئی بچہ اس میں ایکسیپشنلی اچھا پرفارم کرنا چاہتا ہے تو جب آپ CSS کے لیے نیوز پیپرز پڑھنا شروع کرتے ہیں یا فارن آرٹیکلس پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ ان کو اچھی طرح پڑھتے ہیں تو آپ گریجولی یو آر بلڈنگ آن یور وکیبلری, یو آر گریجولی بلڈنگ آن یور ورڈ پارٹ, یو آر گریجولی بلڈنگ آن یور ایکسپریشن. تو آپ کا ایکسپریشن اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ از فائن ود می. آئی تھنک دیٹ از وٹ از نیڈیڈ فار اے گڈ CSS اسٹوڈنٹ, کہ اگر وہ یہ تمام چیزیں پڑھتا رہے تو اس کی انگلش کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں. اچھا, اسی سے ریلیونٹ ایک کویشچن ہے کہ اب آپ کے خیال میں سیلف رائٹنگ امپورٹنٹ ہے یا اسٹوڈنٹس کو لرن کرنا چاہیے, رٹا لگانا چاہیے, یہ زیادہ ان کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے؟ I'm sorry, میں کویسچن نہیں سمجھ پایا. کویشچن میں نے یہ کیا کہ سیلف رائٹنگ امپورٹنٹ ہے یا پھر جو ہے وہ ان کا رٹا لگانا, یاد کرنا, یہ امپورٹنٹ ہے. سیلف رائٹنگ سے آپ کیا مراد دیتے ہیں؟ مینز یہ کہ وہ خود سے, جیسے ایسز ہیں جو انگلش کا پیپر ہے اس میں ایسے ہے تو وہ اس کو خود سے بلڈ اپ کر سکیں, یا اس نے کہیں سے وہ جو کویشچن ہے وہ یاد کیا ہوا ہو, یعنی وہ جو ایسز ہیں وہ اس کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں. دیکھیے ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی, میں سمجھ گیا. دیکھیں ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی اسکل سیکھ لیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ ایک اسپیسیفک مضمون زبانی یاد کر لیتے ہیں, یو میمورائز اٹ بائی ہارٹ, تو اگر تو وہی اسپیشل سبجیکٹ آ گیا تو آپ کا کام بن جائے گا, جس کے چانسز بہت کم ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اسکل سیکھ لیں. تو 6 قسم کے ہم کہتے ہیں ایسیز ہوتے ہیں. جب ہم ایسے پہ بات کریں گے تب ہم اس پہ آگے ایلیبریٹ کریں گے. فار ایگزامپل نیریٹو ایسے ہے, یا فار ایگزامپل انالیٹیکل ایسے ہے, یا ہم کوئی اور ایسے کی بات کر رہے ہیں. تو بات امپورٹنٹ یہ ہے, اگر آپ وہ اسکل سیکھ لیں, 6 اسکل سیٹ سیکھ لیں, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ انگلش میں ہی سوچیں. آپ اگر اردو میں بھی سوچ سکتے ہیں اور اچھا سوچ سکتے ہیں. جاٹ اٹ ڈاؤن, لکھ لیں, ایک آؤٹ لائن بنا لیں, اینڈ دین یو کین رائٹ اے ویری گڈ ایسے. ایسے لکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, انگلش میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے وہ اس طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب تیاری کرتے ہیں CSS کی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سارے پیپر, جتنے بھی آپ کے پیپرز ہیں, 12 پیپرز ہیں آپ کے پاس جو آپ نے دینے ہیں, تو ہر پیپر کا آپ ریٹن ٹیسٹ ضرور دیں. کیونکہ اگر آپ ریٹن ٹیسٹ دیں گے تو وہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکلی ہوگی, آپ کی مسل میموری ہوگی, آپ کی مائنڈ میموری ہوگی, اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح پرفارم کرنے میں. تو یہ بات تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو لکھنا چاہیے, لیکن لکھ کے یاد کرنا ایک اسپیسیفک چیز کو وہ اتنا ہیلپ فل نہیں ہوگا جتنا ایک ٹیکنیک کو سمجھنا امپورٹنٹ ہوگا. ٹیکنیک سمجھ لیں, پھر اس ٹیکنیک پہ آپ جو مرضی لکھتے رہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے US سے جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایٹامک مسئلے پہ کیسے ہیں, ہم اس کویشچن کو یاد کر لیں. فار ایگزامپل ہمارے ایٹامک سٹانس پہ یہ کویشچن نہیں آتا, اور کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ جی پاک US ریلیشن شپ جو ہیں وہ آئندہ امپورٹ ایکسپورٹ میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, یا آئندہ جو ہمارے تعلقات ہیں ویزاوی چائنا اس میں کیا ہوگا, تو ہم بیفل ہو جائیں گے, بیکاز ہم نے ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا امریکہ کو. تو ہمیں پاکستان امریکن جو ریلیشن شپس ہیں ان کو اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا چاہیے, تاکہ ہم وہ ٹیکنیک سیکھ جائیں. کوئی بھی کویشچن بیچ میں سے آئے تو ہم اپنا جواب خود کریٹ کر سکیں, خود بنا سکیں. سو دیٹ از وٹ از ریکوائرڈ آف CSS اسٹوڈنٹ, کہ وہ کسی بھی طرح کا ٹاپک آ جائے, کسی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر, کسی اسپیسیفک ٹاپک کے ماتحت, تو وہ اس کو اٹیمپٹ کر سکے, وہ اس کو اچھے اس میں مارکس دے سکے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب اس کو اسکل سیٹ اس کے پاس ہو. تو اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ کیا جو نیوز پیپر ریڈنگ ہے یہ میٹر کرتی ہے کسی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹاپ پوزیشن پہ آنے کے لیے, نیوز پیپر ریڈنگ؟ میڈم ایسے ہے کہ نیوز پیپر اگر ایک چیز پوچھی جائے جو سب سے امپورٹنٹ ہے CSS کے لیے, تو ہم سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ اپنے علاقائی, اپنے انٹرنیشنل معاملات کو اور جو اپنے ریجنل معاملات کو نہیں سمجھتا, اس کے CSS میں اچھا پرفارم کرنے کے چانسز بہت کم ہیں. کیونکہ ہمارے آج کل جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جو ایک خاص اس کا حصہ ہے وہ اس چیز سے متعلقہ ہے.
خواہ ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد کے حالات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس اسلام کی جو انجنکشنز کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس طرح سے ہیلپ فل اور بینیفیشیل ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان افیئرس پڑھ رہے ہیں تو پاکستان افیئرس کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ریجنل اور انٹرنیشنل سٹانس کیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم انڈین ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ نیوز پیپرز جو ہیں دے فارم این انٹیگرل پارٹ آف یور ریڈنگ اسکلز. آپ کی جو آپ کا ریڈنگ سیٹ ہے جو اویلیبل ہے، آپ کی کٹ ہے، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے، اور ریجنل لیول پہ میں کہتا ہوں خاص طور پہ پاکستان میں ڈان نیوز پیپر دس از دا بیسٹ اینڈ دس از دا موسٹ ریلائبل. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں ریجنل لیول پہ تو ریجنل لیول پہ نیوز ویک اور ٹائمز بہت اچھا دیتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ریجنل لیول پہ بھی. اور ایک اور ہے میگزین دا اکانومسٹ. اکانومسٹ میں اگر آپ اکنامک جو مختلف پرابلمس ہیں ان کو دیکھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں کہ ورلڈ وائڈ ہم کیسا پرفارم کر رہے ہیں یا باقی لوگ کیسے پرفارم کر رہے ہیں، تو اس میں اچھا دیا ہوا ہوتا ہے. یہ اسینشل ہیں. آئی کنسیڈر دیم اسینشلز آف سی ایس ایس. میں اگر کوئی بات پوچھے تو میں کہوں گا نیوز پیپر ریڈنگ اینڈ ایٹ لیسٹ ون انٹرنیشنل میگزین آر اسینشلز فار سی ایس ایس. اچھا، اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں مختلف اینگل سے لکھنے کے حوالے سے کہ کس طرح سے، تو جو یہ رائٹنگ سکلز ہیں یہ میٹر کرتی ہے، مینز رائٹنگ اسکل اس کی کیسی ہو، اس کو امپروو کرنا چاہیے، یہ میٹر کرتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹاپ لیول پہ آنے میں رائٹنگ اسکلز؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ بعض بچے ایسے ہیں جن کی جو ایجوکیشن تھی وہ انگلش ماڈل یا انگلش میڈیم اسکولز میں تھی. فار ایگزامپل انہوں نے او لیول کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے لٹریچر لے لیا ایز اے سبجیکٹ، اور لٹریچر میں ان کا کام ہی یہی تھا کہ دے ور رائٹنگ ان انگلش بیسیکلی اینڈ دے ور ایکسپریسنگ دیم سیلوز. سو وائل دے ور ایکسپریسنگ دیم سیلوز دے ور سو گڈ کہ ان کو سی ایس ایس میں آئندہ پرابلم نہیں آتی ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جنہوں نے ماسٹرس کیا ہوتا ہے انگلش میں کسی اچھے انسٹیٹیوشن سے، میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا جو گھر بیٹھ کے 8 وہ خلاصے لیتا ہے اور 8 پیپر دے کے وہ کہتا ہے میں نے ماسٹرس کر لیا انگلش میں، وہ بھی بچے ہیں. لیکن فار ایگزامپل کوئی لنگوسٹکس میں ماسٹرز ہے یا کسی نے لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ ایٹ این ایڈوانٹیج ہوتا ہے. باقی لوگوں سے اس کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے. صرف انگلش کی بات ہو رہی ہے لکھنے کی حد تک. تو یہ بات تو ہے کہ اگر آپ کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے تو کیا آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے یس. آپ کو ایک گرامر پڑھنی پڑے گی. آپ ایک گرامر پڑھیں اچھی، کوئی بھی رین اینڈ مارٹن پڑھ لیں، ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش پڑھ لیں، وہ تو اویلیبل بھی ہے یہاں پہ، ساری چیزیں اویلیبل. اگروال کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، پریسی رائٹنگ پڑھ لیں. ون وے اور دی ادر یو ہیو ٹو گو فار اے گرامر اینڈ یو ہیو ٹو گو فار ڈیلی نیوز پیپر ریڈنگ. تو جب آپ ڈیلی نیوز پیپر ریڈنگ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب اس میں آپ اداریہ پڑھتے ہیں ایڈیٹوریلس، تو ایڈیٹوریلس کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو 10-20 جو ایڈیٹوریلز ہیں وہ زبانی یاد کر لینے چاہیے، اونلی ٹو انکریز یور ورلڈ پاور. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اسٹائل کسی پیپر کا ہوتا ہے وہ اسٹائل آہستہ آہستہ آپ کا بننا شروع ہو جاتا ہے. 2-4 دفعہ لکھ بھی لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس میں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کسی ٹیچر کی. تو آپ کے جو انگلش کے ٹیچر ہیں پرانے، ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے کسی اچھے دوست سے جس نے بیسیکلی جو انگلش ٹیچر میں لٹریچر میں جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کسی اچھے ادیب سے پوچھ سکتے ہیں. ہو سو ایور یو فائنڈ، تو یو کین آسک ہم اینڈ ہی ول گیو یو دا بیسٹ کاؤنسل. آئی پرسنلی تھنک سو. آپ کے ٹیچرز ہیں، اکیڈمیز ہیں. آج کل ایک اور بہت سی چیز چلتی ہے کہ یہ اکیڈمی میں نہیں جانا چاہیے. ویل فائن اف یو کین افورڈ اٹ، بٹ اف یو کین ناٹ افورڈ اٹ اینڈ اف یو نیڈ گائیڈنس، تو میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گا کہ پلیز گو ٹو سم ٹیچر، گو ٹو سم ٹیچر جو جس نے سی ایس ایس خود بھی کیا ہو، تاکہ وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے. اور اس صورت میں ڈیفینیٹلی لکھنا، رائٹنگ اسکلس امپورٹنٹ ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اگر آپ کا کوئی بھی مطلب کہیں پہ کوئی پرابلم ہے انگلش کے ساتھ یا تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے آپ کو سیکھنے میں، تو آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے اکثر. صحیح. جی، ٹائم مینجمنٹ کا کتنا رول ہوتا ہے ہماری جو ہے وہ پریپریشن میں بھی اور پھر ایگزام میں بھی؟ ٹائم مینجمنٹ کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ میڈم، ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا، یہ ایک بڑا کیا کہتے ہیں براڈ سبجیکٹ ہے. میں آپ کو یوں بتا سکتا ہوں کہ سی ایس ایس کے لیے ہم ٹائم مینجمنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ٹائم مینجمنٹ وہ ہے جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کو چاہیے فار دا پریپریشن آف ایگزام، اور ایک ٹائم مینجمنٹ وہ ہے جو اس کو چاہیے فار اٹیمپٹنگ دا ایگزام. یعنی جب وہ پیپر میں بیٹھتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے، تو وہ جو 3 گھنٹے اس نے گزارنے ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں.
تو میں اسی طرح پڑھاتا ہوں. جب کبھی میرے پاس میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے CSS کیا ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو دونوں چیزیں پڑھاؤں. ان دا بگننگ آف دا کورس جب بھی وہ آتے ہیں CSS کرنے کے لیے تو میں ان کو پڑھاتا ہوں کہ آپ کی جو آئندہ زندگی ہے 1 سال اس کا میجر پورشن آپ کا CSS کی تیاری کرنے میں گزرنے والا ہے. تو اگر آپ نے CSS کی تیاری کرنی ہے تو یو ول ہیو ٹو بی ویری ویری کاشیس ود یور ٹائم اسپینڈنگ کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو کہیں پر بھی. تو اس میں یہ بات ہے میڈم کہ اگر ہم دیکھیں تو ٹائم مینجمنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں فلیکسی ٹائمنگس چاہیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے پڑھ سکیں. پھر اس کے بعد ہم کتنی دیر تک پڑھیں تو ہمیں یاد رہتا ہے, اس سے زیادہ دیر تک اگر ہم کانسٹنٹ پڑھتے رہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا. پھر اسی طرح سے ہم کتنا ٹائم کتنی دیر بعد دیں تو وہی سبجیکٹ دوبارہ پڑھنا چاہیے. پھر ہماری ریویژن میتھڈالوجی کیسی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس ٹائم مینجمنٹ کے اوپر تو ہم ایک پورا سیمینار کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی موقع ملا. جی وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس پہ پروگرام کریں گے. اور اچھا آپ یہ بتائیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ تیاری کر لیتے ہیں, مینز بکس میں سے یاد بھی کر لیا, سارا کچھ سب ٹھیک مینیج ہو گیا, لیکن اینڈ پہ جب ان کو ٹیسٹ دینے چاہیے تاکہ وہ اس سے جج کر سکیں کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کریں, لیکن وہ ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ٹیسٹ دینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میڈم ایسا ہے کہ جہاں تک ٹیسٹ دینے کی بات ہے تو مائی پرسنل اوپینین از کہ ٹیسٹ اگر 9th-10th جو ہے نا ایگزام کو آپ نے جج کرنا ہے اپنے تو 9th-10th آف اٹ از دا ٹیسٹ. کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے پرفارم کریں گے تو اس میں سے 10 میں سے 9 حصے صرف آپ کی ٹیسٹ ٹیکنگ ایبلٹی ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ اچھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کیا ہے, اگر آپ نے ٹیسٹ میں ٹائم مینجمنٹ کیا ہے, اگر آپ نے ٹیسٹ میں اچھی ہینڈ رائٹنگ اسکلس شو کی ہیں, اگر آپ نے ٹیسٹ میں اچھی کریٹو اسکلس شو کی ہیں, تو دیر آر 90% چانسز کہ یو ول بی پرفارمنگ دا سیم آفٹر 1 month جب آپ کا ایگزام ہوگا. جتنے بھی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹیسٹ دینے میں ہمارا ٹائم ضائع ہوگا, ہم 15 دن گزاریں گے اور 15 دن کے اندر ہم ٹیسٹ دے رہے ہوں گے, ہم پڑھ نہیں سکیں گے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ نقصان کرتے ہیں اپنا, اور وہ کبھی بھی ٹیسٹ کا نعم البدل نہیں بنتی مزید پڑھائی. جتنی پڑھائی آپ نے کر لی ہے, جب آپ نے پراپر پڑھائی کر لی ہے تو اب اس کو سپلیمنٹ کرنے کی بجائے ایک مرتبہ اس کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے. جب ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں آپ, 7 دن 8 دن آپ ایگزام دیتے ہیں, اسی طرح ایگزام دیں جس طرح سے ایگزام آتے ہیں, تو آپ کے 7 دن میں ایگزام ختم ہو جاتے ہیں. تو 7 دن کا ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے نارملی, کہیں 10 دن کا ہوتا ہے, لیکن بھارت اگر آپ 7 days کا ٹیسٹ سیشن آپ کو ملتا ہے, ٹیسٹ سیشن میں اپیئر ہوں, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں, اور باقی جو ٹائم رہ جاتا ہے پھر آپ کو جو صحیح معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھے نہیں آتی تھی, فلاں جگہ پہ میں کمزور تھا, آپ کو کسی ٹیچر کے پاس جانا ہے, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ہاں اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, جو بھی ڈیفیشنسی ہو پھر اس کو کور کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا یہ بھی کچھ اسٹوڈنٹس بڑا کلیم کرتے ہیں جب وہ پاس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم نے تو پڑھے بغیر CSS کر لیا, ہم نے تو خاص محنت نہیں کی ہے, بس ہو گیا. تو از اٹ ریالٹی کہ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ پڑھے بغیر بھی CSS ہو جاتا ہے؟ دیکھیں میم بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے BA میں آپ نے ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھا, کہیں سے پاکستان سے نہیں پڑھا, باہر سے پڑھ لیا فار ایگزامپل, اور آپ کی بہت اچھی اسٹڈی تھی, آپ نے 2-3 میجرز اٹھا دیے فار ایگزامپل A لیول میں, اور آپ کے A اسٹارز ہیں, اسٹریٹ A اسٹارز ہیں. تو ایسا بچہ جب پاکستان آتا ہے تو اس کے پاس پاکستان افیئر اس کو پڑھنا ضروری ہوتے ہیں, اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھے, اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھے, اسی طرح اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو 3 یا 4 سبجیکٹ اس نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ جو 12 پیپر ہیں, یعنی 8 پیپر مزید رہ گئے, تو اس کے اوپر اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آیا اور اس نے سوچا کہ جی بس میں CSS کا ایگزام دوں گا, 15 دن پڑھا اور پھر تیاری کی اور امتحان دے دیا اور وہ جناب فرسٹ 5 پوزیشنز میں لینڈ کر گیا. اٹ از ناٹ پاسبل. ہاں میں یہ مان سکتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آیا, اس نے اچھی اس کی ایجوکیشن ہے, قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا, فار ایگزامپل ہماری اچھی یونیورسٹی ہے, لاہور یونیورسٹی ہے, اچھا اس نے پڑھا, اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کا شوق تھا CSS کرنے کا, اس نے اخبارات بھی پڑھے, اس نے باقی جو نالج کے لیے اپنے مختلف ڈسپلنس بھی پڑھے, پولیٹیکل سائنس بھی پڑھتا رہا, شوق اکنامکس اس کا شوق تھا وہ بھی پڑھتا رہا, انگلش میں ماسٹرز بھی کر لیا, فلاسفی بھی پڑھ لی.
تو پرابیبلی چانسز ہیں کہ وہ 4 یا 6 ماہ جو ہے اس کی تیاری کرے تو 6 ماہ میں ہی پروڈیوسز دی بیسٹ ریزلٹس، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ جی میں اٹھا ایک رات میں اٹھا اور میں نے سوچا میں نے CSS کرنا ہے اور میں نے 2 دن کے اندر تیاری کی اور 4 دن میں ایگزام دے دیا، آئی تھنک اٹ از امپاسبل. اور یہ بس باتیں بنی ہوئی ہیں، اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ایک اور بھی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، میں اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں آن دا لائٹر نوٹ، کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ یا دوست آپ کے پاس آتا ہے جب آپ CSS کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے چھڑ یار کی پڑھ رہے ہیں، پڑھائی چھڑ دے، کچھ نہیں ہوتا کہ نہ پڑھ کے تو کی کر لیں گا، تو وہ بچہ جو ہے وہ خود پہلے 12 گھنٹے پڑھ کے آیا ہوتا ہے اپنے مطابق. اپنا ٹائم کو پورا استعمال کر کے دوسروں کو صرف یہ جو ہے ایک مطلب نہیں، پتہ نہیں شاید مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بچے اچھے ہوتے ہیں، جان کی مس لیڈ تو نہیں کریں گے، لیکن وہ مذاق بہت بھاری پڑتا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کی تیاری مکمل نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے اسٹوڈنٹ کی بھی تیاری نہیں ہے. تو ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، کہاں کہ کوئی کسی کو مس لیڈ کر رہا ہو، یہ تو کرمنل ہے. تو آئی پرسنلی تھنک اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. تو پڑھائی کرنی چاہیے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی. دیکھیں ایک اور بات بھی ہے امپورٹنٹ، کچھ بچے ایسے ہیں جن کو 1 مرتبہ یاد ہو جاتا ہے پڑھ کے، کچھ بچے ایسے ہیں جن کو 6 مرتبہ پڑھ کے یاد ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، آپ اپنے مطابق دیکھیں. اور اگر کوئی ایکسیپشنلی ایسا بچہ موجود ہے پاکستان کے اندر یا کہیں پر جو CSS بغیر پڑھے دے سکتا ہے، فار ایگزامپل ہم فرض کر لیتے ہیں، تو باقی تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جی ہم نے جی 15 دن پڑھنا ہے اور ہم CSS کر لیں گے. آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری فالس assumption, it will be a very lofty claim, and it will be a very grave mistake all on their part. They should not do it. So they should study at least 8 months to 1 year. That is what my opinion is. جی ویورز، آج ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹپس وہ کون کون سی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو CSS پاس کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہیں، مدد دے سکتی ہیں. اور خاص طور پر جو یہ ڈریم لے کے آتے ہیں کہ ہمیں CSS میں ٹاپ پوزیشن پہ آنا ہے، ہمیں سب سے آگے نکلنا ہے. چونکہ سب سے آگے نکلنے کی خواہش ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کی رہنمائی ٹھیک طریقے سے نہیں کی جا رہی ہوتی ہے. اور ہمارا اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو نالج ہمارے پاس ہے ہم آپ کے لیے کس حد تک فروٹفل ہو سکتے ہیں، ہم وہ اپنی ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر شہزاد کا کہ انہوں نے بہت، میں تو کہوں گی کہ ایک ڈیئرنگ اسٹیپ لیا، چونکہ اتنا جو ہیوی اسکیجول ہوتا ہے، ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے، اس میں سے ٹائم نکالنا اور اسٹوڈنٹس کو ٹائم دینا، تو یہ ان کی بہت بڑی میرا خیال ہے ایک نیکی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایفرٹ کرنا، اور اللہ پاک ان کو جزا دے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جو لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ دیکھیں گے، چونکہ اس میں تھوڑا میٹیریل ابھی ہم نے تھوڑا شارٹ کر کے ڈسکس کی ہے. ابھی جو پوائنٹس اس میں ڈسکس کیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان پہ سیپریٹ ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن ابھی اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اوکے، اللہ حافظ.